محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ضیاء الرحمن اور محکمہ شرعیہ مراد آباد کے متعلق کچھ باتیں اور کچھ ضروری مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو خوب اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ محکمہ شرعیہ مراد آباد نے ضیاء الرحمن کے متعلق فیصلہ نامے میں اسلام کے مطابق فیصلہ دیا ہے یا اسلام کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ناشزہ کس عورت کو کہا جاتا ہے۔ ناشزہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو عورت بغیر کسی حجت شرعیہ کے شوہر کی نافرمانی کرے، شوہر کے ساتھ بد کلامی کرے، شوہر کی بات نہ مانے، شوہر کے ساتھ سونے پر راضی نہ ہو، اور وہ عورت اپنے والدین کے گھر رہنا چاہتی ہو، رہنے پر راضی ہو، شوہر کے گھر رہنے پر راضی نہ ہو، شوہر کے ساتھ بد کلامی کرتی ہو، ایسی عورت کو ناشزہ کہا جاتا ہے، اور ایسی ناشزہ عورت پر شوہر کے ذمہ نان و نفقہ واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ متعنت شوہر کے بارے میں عدالتی کارروائی کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ اس تحریر کو دیکھیے۔ اس تحریر کو مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے کتاب المسائل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 296 پر درج کیا ہے کہ عورت شرعی عدالت میں شوہر کے تعنت کے بارے میں تفصیلات لکھ کر تفریق کا مطالبہ پیش کرے۔ قاضی یا محکمہ شرعیہ عورت کے دعویٰ کی تحقیق و تفتیش کرے۔ اگر عورت کا دعویٰ ثابت ہو جائے تو شوہر سے کہے کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے یا طلاق دے۔ اگر شوہر ساتھ رکھنے اور حقوق ادا کرنے پر تیار ہو تو بیوی کو اس کے ساتھ اس شرط کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا جائے کہ اگر آئندہ شوہر نے اسے ستایا تو قاضی کو تفریق کا حق حاصل ہوگا۔ اور اگر عورت شوہر کے اطمینان دلانے اور شرائط ماننے کے باوجود اس کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہو تو تفریق کا فیصلہ کیے بغیر یہ مقدمہ خارج کر دیا جائے۔ اور اگر شوہر طلاق پر آمادہ ہو تو ایک طلاق بائن دلا دی جائے۔ اور اگر وہ متعنت ظالم شوہر نہ تو حقوق کی ادائیگی کی حامی بھرے اور نہ ہی طلاق دے اور اس کا تعنت بالکل ظاہر ہو جائے تو قاضی بلا کسی مہلت کے فوراً اس کی بیوی پر ایک طلاق واقع کر سکتا ہے اور احتیاطاً اس طلاق کو رجعی قرار دیا جائے گا۔ میرے دوستو، مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے کتاب المسائل میں صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ کب عورت کو طلاق دیا جائے گا۔ اگر متعنت شوہر یہ اقرار کر لیتا ہے کہ وہ راضی ہوتا ہے نان و نفقہ کے لیے یا حقوق کی ادائیگی کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو محکمہ شرعیہ تفریق نہیں کر سکتا، نکاح کو فسخ نہیں کر سکتا، بلکہ محکمہ شرعیہ عورت کو اس بات پر راضی کرے گا کہ وہ شوہر کے ساتھ شوہر کے گھر جائے۔ لیکن میرے دوستو، اس کے علاوہ جس مقدمہ میں نکاح فسخ کرنے کی کوئی شرعی وجہ موجود نہ ہو اور بیوی تفریق پر اصرار کر رہی ہو، تفریق پر ضد کر رہی ہو تو محکمہ شرعیہ کیا فیصلہ کرے گی؟ اس کے لیے آپ اس تحریر کو دیکھیے۔ حیلۃ الناجزہ کی یہ تحریر ہے، آپ اس تحریر کو دیکھیے اور اس تحریر میں سوال کرنے والے کے جواب میں کیا جواب دیا گیا ہے۔ جواب دیکھیے کہ جب کسی مقدمہ میں نکاح فسخ کرنے کی کوئی شرعی وجہ موجود نہ ہو تو محکمہ شرعیہ کو نکاح فسخ کرنے کا ہرگز اختیار نہیں ہے۔ محض لڑکی کی ضد کی وجہ سے اصول نہیں بدلا جا سکتا۔ ایسی صورت میں یا تو مقدمہ خارج کر دینا چاہیے یا صاف فیصلہ کر دینا چاہیے کہ عورت شوہر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اب اگر بعد میں لڑکی فتنہ میں مبتلا ہو جائے تو محکمہ شرعیہ پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ حیلۃ الناجزہ 162 صفحہ۔ اس کو
مفتی محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے لکھا ہے اور اس جواب کی تصحیح کیا ہے مفتی شبیر احمد صاحب نے۔ میرے دوستو، آپ نے یہ تحریر بھی دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت شوہر سے سخت نفرت کرتی ہے، تو کیا سخت نفرت کرنے کی وجہ سے نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ اس تحریر کو دیکھیے۔ اس تحریر میں سوال کیا گیا ہے کہ اگر عورت کے مطالبات طلاق و خلا کے پیشکش پر بھی شوہر طلاق پر راضی نہ ہو اور عورت کسی بھی صورت میں شوہر کے ہمراہ رہنے پر راضی نہ ہو، سخت نفرت کرتی ہو اور شوہر کے یہاں بھیجے جانے پر خودکشی پر آمادہ ہو، تو کیا ایسے مقدمات میں قاضی کو شرعاً یہ اختیار ہے کہ وہ شقاق بین الزوجین کی بنیاد پر نکاح فسخ کر دے؟ میرے دوستو، اس کے جواب میں آپ جواب دیکھیے کہ مسئولہ صورت میں اگر شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی ثابت نہ ہو تو محض عورت کی نفرت کی وجہ سے قاضی کو نکاح کے فسخ کا اختیار نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 190 کا حوالہ ہے اور فتاوی محمودیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 342 کا حوالہ ہے، اور اس جواب کی تصدیق کیا ہے مفتی شبیر احمد صاحب، جو اس محکمہ مراد آباد کے سیکریٹری ہیں۔ میرے دوستو، آپ حضرات ان دلائل کی روشنی میں مجھے خود بتائیے کہ یا اس طریقے سے محکمہ شرعیہ والوں کا فیصلہ نامہ جاری کرنا ضیاء الرحمن کے متعلق اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے مخالف ہے؟ اگر ضیاء الرحمن کو متعنت آپ لوگوں نے بنایا اور مقدمات کے دوران ضیاء الرحمن اپنی بیوی کو اپنے پاس بلانے کے لیے اور نان و نفقہ دینے پر راضی تھا، تو کس بنا پر یہ طلاق واقع ہوتی ہے؟ اگر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اور پھر بھی آپ نے جبراً زبردستی آپ نے طلاق واقع کر دی، تو وہ عورت، وہ لڑکی جس سے بھی نکاح کرے گی، کیا وہ نکاح درست اور جائز ہوگا؟ میرے دوستو، وہ نکاح درست اور جائز نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں اپنا رجوع نامہ اور معافی نامہ تحریر کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اسی کے متعلق مفتی شبیر احمد صاحب جو اس محکمہ کے سیکریٹری ہیں، ان کے فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 194 پر یہ تحریر ہے کہ اگر محکمہ شرعیہ مراد آباد کا فیصلہ غلط ہو جائے یا کسی بھی محکمہ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس تحریر کو دیکھیے۔ اس تحریر میں پوچھا گیا ہے کہ اگر اتفاق سے غلط فیصلہ کر دیا گیا اور کسی نکاح کو فسخ کر دیا گیا جو کہ شرعاً فسخ نہیں ہو سکتا تھا، تو ایسی حالت میں اس فیصلہ کی کیا حیثیت ہوگی اور فسخ شدہ نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ اور اس طریقہ سے جس عورت کا نکاح فسخ کیا گیا اس فیصلہ کی بنیاد پر دوسری جگہ نکاح کر سکے گی، اور اگر نکاح کرتی ہے تو کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب دیکھیے۔ اس کا جواب لکھا گیا ہے کہ ایسی صورت میں مذکورہ فیصلہ کالعدم سمجھا جائے گا اور اراکین محکمہ کو اپنے فیصلہ سے رجوع کر لینا اور عورت کو شوہر اول کے حوالے کر دینا ضروری ہے۔ نیز اس فیصلہ سے دوسری جگہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا، اور اگر نکاح کر لیا ہے تو اس نکاح کو ختم کر کے شوہر اول کے پاس آ جانا چاہیے۔ میرے دوستو، اس محکمہ کے سیکریٹری مفتی شبیر احمد صاحب نے اپنی کتاب فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 16 میں اس کو نوٹ کیا ہے۔ میرے دوستو، ہماری تمام علماء کرام سے اور خاص طور سے اراکین محکمہ شرعیہ مراد آباد سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس فیصلے میں غلطی کی ہے تو آپ اپنی غلطی کو تسلیم کیجئے، اور اگر آپ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا فیصلہ اسلام کے مطابق ہے، اسلام کے موافق ہے، تو آپ وہ تحریر نکالیے، وہ تحریر دیجئے، وہ فائل کی کاپی دکھائیے جس میں آپ نے ضیاء الرحمن کو متعنت قرار دیا ہے، جس حساب سے یہ طلاق واقع ہوئی ہے ہمیں اس فائل کی کاپی دکھائیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہاں یہ طلاق حقیقت میں واقع ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔